حضرت برہ بن عازب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن بندے کی قبر میں 2 فرشتے آتے ہیں جو اسے اٹھا کر بٹھا دیتے ہیں اور پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ مومن آدمی کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ فرشتے پوچھتے ہیں تیرا دین کون سا ہے؟ مومن آدمی کہتا ہے میرا دین اسلام ہے۔ پھر وہ پوچھتے ہیں وہ شخص جو تمہارے درمیان بھیجا گیا کون تھا؟ مومن آدمی کہتا ہے وہ اللہ کے رسول تھے۔ پھر فرشتے پوچھتے ہیں تجھے یہ باتیں کیسے معلوم ہوئے؟ مومن آدمی کہتا ہے میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، اس پر ایمان لایا اور اس کی تصدیق کی۔ آسمان سے ایک منادی پکارتا ہے میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنت سے بستر لے آؤ، جنت سے لباس لے آؤ، جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دو جہاں سے جنت کی ہوا اور خوشبو اسے آتی رہے۔ اس کی قبر حد نگاہ تک فراخ کر دی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اس کے پاس ایک خوبصورت چہرے والا آدمی آتا ہے، خوبصورت کپڑے پہنے ہوئے، بہترین خوشبو لگائے ہوئے، اور کہتا ہے تجھے آرام اور راحت کی بشارت ہو، یہی وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا گیا تھا۔ مومن آدمی پوچھتا ہے تو کون ہے؟ تیرا چہرہ کتنا خوبصورت ہے، تو خیر و برکت لے کر آیا ہے۔ وہ کہتا ہے میں تیرا نیک عمل ہوں۔ تب مومن آدمی دعا کرتا ہے یا رب قیامت قائم فرما، اے میرے رب قیامت جلد قائم فرما حتیٰ کہ میں اپنے احیال سے ملو۔ اسے احمد اور ابو داؤد نے روایت کی ہے۔ اس حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ قبر حد نگاہ تک فراخ کر دی جاتی ہے، جبکہ دوسری حدیث میں 70 در 70 ہاتھ یعنی 35 ضرب 35 میٹر فراخ ہونے کی خبر دی ہے۔ ایک حدیث میں صرف 70 ہاتھ لمبی اور دوسری جگہ 40 در 40 ہاتھ یعنی 20 ضرب 20 میٹر فراخ کرنے کی خبر دی گئی ہے۔ یہ فرق اہل ایمان کے ایمان اور نیک اعمال کی کثرت اور قلت کی وجہ سے ہوگا۔ بعض اہل ایمان کی قبریں 70 در 70 ہاتھ فراخ کر دی جاتی ہیں۔ اہل ایمان کی قبروں کو نور سے بھر دیا جاتا ہے۔ مومن آدمی اپنے نیک انجام سے اپنے اہل و عیال کو آگاہ کرنا چاہتا ہے لیکن اسے اجازت نہیں دی جاتی ہے۔ مومن آدمی کو بڑے ادب و احترام سے قیامت تک آرام و سکون کی نیند سونے کی ہدایت کی جاتی ہے جس سے وہ قیامت کے روز اٹھے گا۔ سوال و جواب میں ناکامی کے بعد منافق آدمی کو قبر کے دیواریں شکنجے کی طرح جگڑ لیتی ہے۔ منافق آدمی قیامت تک مسلسل اسی عذاب میں مبتلا رہتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میت دفن کی جاتے ہیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی ایک دفن کیا جاتا ہے تو اس کے پاس 2 سیاہ رنگ کے کیری نیلگو آنکھوں والے فرشتے آتے ہیں جن میں سے ایک کو منکر کہا جاتا ہے اور دوسرے کا نام نکیر ہے۔ وہ دونوں میت سے پوچھتے ہیں اس شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تم کیا کہتے تھے جو تمہارے ہاں بھیجا گیا؟ مومن آدمی وہی جواب دیتا ہے جو کچھ وہ دنیا میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتا تھا، یعنی وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ چنانچہ مومن کہتا ہے میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی آوا نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ دونوں فرشتے کہتے ہیں ہمیں معلوم تھا تم یہی جواب دو گے۔ پھر اس کی قبر 70 در 70 ہاتھ فراخ کر دی جاتی ہے، قبر کو روشن کر دیا جاتا ہے، پھر اسے کہا جاتا ہے سو جا۔ آدمی کہتا ہے میں اپنے اہل و عیال کے پاس واپس جانا چاہتا ہوں تاکہ انہیں اپنے نیک انجام کی خبر دو۔ جواب میں فرشتے کہتے ہیں یہ ممکن نہیں، اب تم دلہن کی طرح سو جاؤ جسے اس کے گھر والوں میں سب سے زیادہ محبوب ہستی یعنی خاوند کے علاوہ اور کوئی نہیں جگاتا۔ مومن سو جاتا ہے حتیٰ کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اسے اس کی خوابگاہ سے جگائے گا۔ اگر مرنے والا منافق ہو تو فرشتوں کے سوال کے جواب میں کہتا ہے میں نے لوگوں کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ کہتے سنا تھا، بس میں بھی وہی کچھ کہتا تھا جو اس سے زیادہ مجھے کچھ معلوم نہیں۔ فرشتے کہتے ہیں ہمیں معلوم تھا کہ تو جواب میں یہی کچھ کہے گا۔ پھر زمین کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم دیا جاتا ہے اسے جگڑ لے، قبر اسے جگڑ لیتی ہے۔ منافق کی ایک طرف کی پسلیاں دوسری طرف کی پسلیوں میں پیوست ہو جاتی ہیں اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اسی عذاب میں مبتلا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اسے اس کی قبر سے اٹھا کر کھڑا کرے گا۔ اور اسے ترمذی نے روایت کی ہے مومن آدمی کو قبر میں کسی قسم کی گھبراہٹ یا پریشانی لاحق نہیں ہوتی۔ مومن آدمی
آدمی کو قبر میں جہنم سے بچنے اور جنت پانے کی بشارت دی جاتی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان کے ساتھ زندگی بسر کرنے والوں کو قیامت کے روز اسی ایمان پر اڑنے کی بشارت دی جاتی ہے۔ گنہگار آدمی کو قبر میں بہت زیادہ گھبراہٹ اور خوف لاحق ہوتا ہے۔ سوال و جواب میں ناکامی کے بعد گنہگار آدمی کو جہنم میں اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے۔ گنہگار آدمی کو اسی شک کی حالت میں اٹھنے کی بشارت دی جاتی ہے جس پر اس نے زندگی بسر کی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب میت قبر میں دفن کی جاتی ہے تو نیک آدمی قبر میں کسی خوف اور گھبراہٹ کے بغیر اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے۔ اس سے پوچھا جاتا ہے تو کون سا دین پڑھتا؟ نیک مومن آدمی کہتا ہے میں اسلام پڑھتا۔ پھر اس سے پوچھا جاتا ہے وہ آدمی کون تھا جو تمہارے درمیان بھیجا گیا؟ مومن آدمی کہتا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے، وہ اللہ کی طرف سے ہمارے پاس معجزات لے کر آئے اور ہم نے ان کی تصدیق کی۔ پھر اس سے پوچھا جاتا ہے کیا تو نے اللہ کو دیکھا ہے؟ وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ کو دنیا میں دیکھنا کسی کے لیے ممکن نہیں، چنانچہ اس کے لیے آگ کی طرف ایک سوراخ کھولا جاتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ کس طرح آگ کا ایک حصہ دوسرے کو کھا رہا ہے۔ اسے بتایا جاتا ہے کہ دیکھو یہ ہے وہ آگ جس سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں بچا لیا ہے۔ پھر جنت کی طرف ایک دروازہ کھولا جاتا ہے اور مومن آدمی جنت کی بہاریں اور اس میں موجود نعمتیں دیکھتا ہے۔ اسے بتایا جاتا ہے یہ ہے تمہارا ٹھکانہ، تم نے ایمان پر زندگی بسر کی اور اسی ایمان کی حالت پر مرے اور اسی ایمان کی حالت پر انشاءاللہ اٹھائے جاؤں گے۔ گنہگار آدمی کو قبر میں بٹھایا جاتا ہے تو وہ بہت گھبرایا ہوا اور خوف زدہ ہوتا ہے۔ اسے پوچھا جاتا ہے تو کس مذہب پر تھا؟ وہ کہتا ہے میں نہیں جانتا۔ پھر پوچھا جاتا ہے وہ آدمی کون تھا جو تمہارے درمیان بھیجا گیا؟ وہ کہتا ہے میں نے لوگوں کو جو کچھ کہتا سنا وہی میں بھی کہتا تھا۔ جنت کی طرف ایک دروازہ کھولا جاتا ہے اور وہ جنت کی بہاروں اور اس میں موجود دوسری نعمتوں کو دیکھتا ہے تو اسے بتایا جاتا ہے کہ یہ ہے وہ جنت جس سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں محروم کر دیا ہے۔ پھر اس کے لیے ایک دروازہ جہنم کی طرف کھولا جاتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ کس طرح آگ کا ایک حصہ دوسرے کو کھا رہا ہے۔ اسے بتایا جاتا ہے یہ ہے تمہارا ٹھکانہ۔ تو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں شک میں پڑا رہا اور شک کی حالت میں مرا اور انشاءاللہ شک پر ہی اٹھے گا۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کی ہے۔ مومن کی قبر سرسبز ششادہ باغ ہوتا ہے جس میں چودھویں رات کے چاند جیسی مسحور کن روشنی ہوتی ہے۔ قبر میں عذابوں کی اقسام: کافر، منافق اور گنہگار آدمی کو قبر میں درجیل 10 قسم کے عذاب یا ان میں سے بعض عذاب دیے جائیں گے۔ قبر میں شدید خوف اور گھبراہٹ کا عذاب، جنت سے محرومیت کی حسرت کا عذاب، جہنم کی زہریلی اور گرم ہوا کا عذاب، جہنم میں اپنی رہائش کا خوفناک منظر دیکھنے کا عذاب، آگ کے بستر کا عذاب، آگ کے لباس کا عذاب، قبر کے شکنجے میں جگڑے جانے کا عذاب، لوہے کے گرزوں سے مارے جانے کا عذاب، سانپوں اور بچھوؤں کے ڈسنے کا عذاب، برے اعمال کا انتہائی مکروہ انسانی شکل میں آ کر ڈرانے کا عذاب۔ مذکورہ پالا تمام عذابوں کی اقسام کے بارے میں احادیث آئندہ مسائل میں ملاحظہ فرمائیں۔ گنہگار آدمی قبر میں انتہائی گھبراہٹ اور خوف کے عالم میں اٹھ کر بیٹھتا ہے۔ سوال و جواب میں ناکامی کے بعد گنہگار آدمی کو پہلے جنت کا نظارہ کروایا جاتا ہے اور اسے بتایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے اس نعمت سے محروم کر دیا ہے۔ جنت دکھانے کے بعد گنہگار آدمی کو جہنم میں اس کی قیام گاہ دکھائی جاتی ہے۔ اسلام کے بارے میں جس شک و شبہ میں رہتے ہوئے گنہگار آدمی نے زندگی گزاری تھی، قیامت کے روز اس شک و شبے پر اسے اٹھنے کا مرثیہ سنایا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گنہگار آدمی جب اپنی قبر میں اٹھا کر بٹھایا جاتا ہے تو بہت گھبرایا ہوا اور خوف زدہ ہوتا ہے۔ اس سے پوچھا جاتا ہے تم دنیا میں اللہ اور رسول کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے ہیں میں نے لوگوں کو جو کچھ کہتے سنا وہی کچھ میں بھی کہتا رہا۔ چنانچہ جنت کی طرف اس کے لیے ایک سوراخ کیا جاتا ہے، وہ جنت کی رونقیں اور اس کی دوسری نعمتیں دیکھتا ہے تو اسے بتایا جاتا ہے دیکھ یہ ہے وہ جنت جس سے اللہ نے تجھے محروم کر دیا ہے۔ پھر اس کے لیے جہنم کی طرف ایک سوراخ کیا جاتا ہے اور وہ اس کا نظارہ کرتا ہے۔ جہنم کی آگ ایک دوسرے کو کھا رہی ہوتی ہے۔ اسے کہا جاتا ہے یہ ہے تمہاری قیام گاہ، تو نے شک میں زندگی گزاری، شک پر ہی مرا
और इंशाअल्लाह शक पर ही उठेगा, फिर उसे आजाब में मुब्तला कर दिया जाता है। उसे अहमद ने रवायत की है। काफिरों और मुनाफिकों से मुनकिर नकीर बड़े अकल और गजबनाक लहजे में सवाल करते हैं। सवाल व जवाब में नाकामी के बाद फरिश्ते लोहे का गिरस काफिर और मुनाफिक के दोनों कानों के दरमियान मारते हैं, जिससे वह बुरी तरह चीखने चिल्लाने लगता है, जिसे जिन व इंस के अलावा बाकी सारी मखलूक़ात सुनती है। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाहु अन्हु से रवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनी निजार के बाग में गए। वहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आवाज़ सुनी जिससे घबरा गए और दरियाफ्त फरमाए ये कब्रें किन लोगों की है। सहाबा किराम रज़ी अल्लाहु अन्हुम ने अर्ज़ किया ये इन लोगों की कब्रें हैं जो ज़माना जाहिलियत में फौत हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया आग के अजाब से और फितने दज्जाल से अल्लाह की पनाह मांगो। सहाबा किराम रज़ी अल्लाहु अन्हुम ने अर्ज़ किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो किस लिए? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया दफन होने वाला अगर काफिर मुनाफिक हो तो उसके पास एक फरिश्ता आता है और उसे खूब डांट कर पूछता है तू किसकी इबादत करता था? काफिर या मुनाफिक कहता है मैं नहीं जानता। फरिश्ता उसे जवाब में कहता है तूने न तो खुद अकल से काम लिया न कुरान पढ़ा। फिर फरिश्ता पूछता है इस आदमी यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तू क्या कहता था? काफिर या मुनाफिक कहता है मैं वही कहता था जो दूसरे लोग कहते थे। ये जवाब सुनकर फरिश्ता इसके दोनों कानों के दरमियान यानी दिमाग पर लोहे का गिरजों से मारना शुरू कर देता है और वह बुरी तरह चीखने चिल्लाने लगता है। उसकी आवाज़ जिन व इंस के अलावा हर जानदार मखलूक सुनती है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाहु अन्हु से रवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब बंदा कब्र में दफन किया जाता है और इसके साथी वापस पलटते हैं तो वो इनके जूतों की आवाज़ सुनते हैं। उसके पास दो फरिश्ते आते हैं, उसे बिठाते हैं और पूछते हैं तो इस आदमी के बारे में क्या कहता था? यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। बंदा कहता है मैं गवाही देता हूँ कि वो अल्लाह के बंदे और इसके रसूल है। फिर उसे कहा जाता है देख जहन्नम में तेरी जगह थी जिसके बदले में अल्लाह ताला ने तुझे जन्नत में जगह इनायत फरमा दी। चुनांचे वो अपने दोनों ठिकाने दिखता है और काफिर या मुनाफिक मुनकिर नकीर के जवाब में कहता है मुझे मालूम नहीं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है। मैं ये वही कुछ कहता था जो लोग कहते थे। चुनांचे उसे कहा जाता तूने समझाना न पड़ा कुरान व हदीस। फिर उसको दोनों कानों के दरमियान लोहे के हथौड़े से मारा जाता है और वो बुरी तरह चीख उठता है। उसकी आवाज़ जिन व इंस के अलावा इसके पास वाली सारी मखलूक सुनती है। उसे बुखारी ने रवायत की है। काफिर के लिए कब्र में आग का बिस्तर बिछाया जाता है और आग का लिबास पहनाया जाता है। काफिर की कब्र में जहन्नम की तरफ सुराख करके उसे मुसलसल जहन्नम की आग और जहरीली हवाओं का अजाब दिया जाता है। काफिर को कब्र की दीवारें शिकंजे की तरह बार बार इस शिद्दत से दबाती है कि दाएं तरफ की पसलियां बाएं तरफ की पसलियों में पेवस हो जाती है। काफिर को कब्र में लोहे का गरल मारने के लिए अंधा और बहरा फरिश्ता मुसल्लत किया जाता है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैयत जब कब्र में रखी जाती है तो पसमंदगान वापस जाते वक्त मैयत जूतों की आवाजें सुनती है। अगर मरने वाला काफिर हो तो अजाब का फरिश्ता उसके सर की तरफ से आता है और ईमान और नेक अमल की कोई रुकावट नहीं पाता। फिर अजाब के लिए दाएं जानिब से आता है तो इधर भी कोई रुकावट नहीं पाता। फिर बाएं समेत से आता है तो इधर भी कोई रुकावट नहीं पाता। फिर पाँव की तरफ से आता है तो इधर से भी कोई रुकावट नहीं पाता। फरिश्ता उसे कहता है उठ जा। काफिर खौफजदा और सहमा हुआ उठ के बैठ जाता है। फरिश्ता उससे पूछता है जो शख्स तुम्हारे दरमियान भेजा गया था उसके बारे में तुम क्या कहते थे और उसके बारे में तुम्हारे क्या गवाही थी? काफिर जवाब देता है कौन सा आदमी और उसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ इल्म नहीं होता। फरिश्ता कहता है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। काफिर कहता है मैं नहीं जानता, मैंने लोगों को इनके बारे में कुछ कहता सुना था, बस वही मैं भी कहता हूँ। फरिश्ता कहता है शक में तूने जिंदगी बसर की, इस शक की हालत मरा और इस शक के इबरतनाक अंजाम पर इंशाअल्लाह तू उठेगा। फिर जहन्नम के दरवाजों में से एक दरवाजा उसके लिए खोल दिया जाता है और उसे बताया जाता कि यह आग में तेरी जाए क़याम और दूसरे अजाब जो अल्लाह ताला ने तेरे लिए तैयार कर रखा है।
اس نظارے کے بعد اس کی حضرت اور ندامت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے سامنے جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ کھولا جاتا ہے اور اسے بتایا جاتا ہے کہ اگر تو نے اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی ہوتی تو تیری جگہ یہاں ہوتی۔ جنت کا یہ نظارہ اس کی ندامت اور ہلاکت میں اور اضافہ کر دیتا ہے۔ پھر اس کی قبر تنگ کر دی جاتا ہے حتیٰ کہ اس کی ایک طرف کی پسلیاں دوسری طرف کی پسلیوں میں دس جاتی ہے۔ یہ ہے وہ تکلیف و دہ زندگی جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید ان الفاظ میں ذکر فرمایا ہے۔ پس کافر کے لیے تکلیف دہ زندگی ہوگی اور ہم اسے قیامت کے روز اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ قبر میں کافر کے لیے آگ کا بستر بچھایا جاتا ہے اور آگ کا لباس پہنایا جاتا ہے۔ قبر میں کافر کو جہنم کی گرم اور زہریلی ہوا کا عذاب دینے کے لیے جہنم کی طرف ایک سوراخ کھولا جاتا ہے۔